بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ وقالوا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر۔ سامعین کرام، پچھلے درس میں ہم لوگوں نے تجانی سلسلے کے بعض اوراد اور وظائف کی فضیلت کا تذکرہ پڑھا، اور یہ بیان ابھی جاری ہے جو دکتور صادق نے بطور نمونہ پیش کیا کہ کس طریقے سے ان کے اوراد اور وظائف کی ایسی فضیلتیں اور ایسی بلندیاں بیان کی گئیں کہ ایک عام آدمی اگر انہیں سنے اور مان لے تو قرآن اور حدیث اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے اوراد، اذکار، عبادات کے مقابلے میں انہیں اختیار کر لے اور انہیں ترک کر دے۔ چنانچہ آگے ہم بڑھتے ہیں کہ یہ دکتور صادق نے کہا کہ ومن تلک الاوراد، ان اوراد میں سے ایک ورد وہ ہے جو دعائے سیفی اور دعائے یا من اظہر الجمیل، یہ دعاؤں کا نام ہی ہے، دعائے سیفی اور یا من اظہر الجمیل، اے وہ شخص جس نے جمیل کو ظاہر کیا۔ اس دعا میں کی فضیلت میں جو بات آئی ہے، یقول علی حرازم، علی حرازم کہتا ہے، یہ علی حرازم ابن حزمی برادہ المغربی التجانی، یہ صوفی ہے، اور اس کی ایک تصنیف ہے جواہر المعانی۔ جواہر المعانی یہ گویا یہ اس سلسلے کی ایک مرجع کی کتاب ہے۔ دکتور احسان اللہ ظہیر رحمہ اللہ نے بھی اس اپنی کتاب میں اس تجانی کے سلسلے سے متعلق اس کتاب کے متعدد مقامات پر حوالے دیے ہیں۔ کہہ رہے ہیں کہ یہ کہتا ہے احمد التجانی سے روایت کرتے ہوئے کہ ففی المرۃ الواحدۃ منہ، یعنی یہ جو دعا ہے، دعائے سیفی اور یا من اظہر الجمیل، یا وہ شخصیت جس نے جمیل کو، خوبصورتی کو، جمال کو ظاہر کیا، تو اس کی فضیلت میں، اس دعا کی فضیلت میں بیان کر رہا ہے کہ احمد تجانی کے حوالے سے کہ ایک مرتبہ اگر کوئی اس ذکر کو پڑھے گا تو اس کے لیے رمضان کے روزوں کا ثواب ہوگا، وقیام لیلۃ القدر، اور لیلۃ القدر کے قیام کا۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے من قام رمضان ایمانا واحتسابا، من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا، اللہ کے رسول بیان کیا نا کہ جو رمضان کا قیام کرے ایمان و احتساب کے ساتھ، رمضان کے روزے رکھے ایمان کے احتساب کے ساتھ، جو لیلۃ القدر کا قیام کرے ایمان و احتساب کے ساتھ، تو اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ تو اب اس کے مقابلے میں ان کی یہ دعا کی یہ فضیلت بیان کی جاتی ہے کہ اگر کوئی شخص اس دعا کو پڑھ رہا ہے ایک مرتبہ پڑھنے میں پورے رمضان کے روزوں کا، پورے لیلۃ القدر کے قیام کا، وعبادت سنۃ، اور ایک سال کی عبادت کا، وسورۃ القدر مثلہ، اور سورۃ القدر اس کے جیسی ہے۔ اب یہ سورۃ القدر مثلہ کا یہ جو جملہ یہاں نقل کیا گیا، اس کا تعلق الگ سے ہے یا پہلے والے جملوں سے جوڑ کے اس کو کہ اس کی فضیلت جو ہے ایک سال اور پھر سورہ قدر کی طرح ہے، سورہ قدر کے برابر ہے، یہ اس سے ہے، واللہ عالم، لیکن دونوں کا احتمال ہے۔ تو سورۃ القدر بھی اس کے جیسی ہے، کما اخبرانی سیدنا رضی اللہ عنہ، جیسا کہ ہمارے آقا، ہمارے سید رضی اللہ عنہ نے ان سید الوجود یعنی پورے موجودات کے سید یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان سید الوجود صلی اللہ علیہ وسلم، جیسا کہ ہمارے آقا یعنی احمد التجانی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سید الوجود کے ذریعے سے ہم کو خبر دی، مجھے گویا یہ بتا رہے ہیں احمد تجانی۔ ثم قال، پھر اس شخص نے کہا، وَأَعْظَمُ مِنَ السَّيْفِ دُعَاءُ یا من اظہر الجمیل، کہ دعائے سیفی سے بھی زیادہ عظیم دعائے یا من اظہر الجمیل ہے۔ ایک دعائے سیفی ہے، اس کی فضیلت اوپر بیان کی گئی، اب اس سے بھی زیادہ عظمت والی دعائے یا من اظہر الجمیل ہے۔ الی آخرہ، یعنی اتنا کہہ کے یہاں صاحب کتاب نے اس کو ڈیش کر کے چھوڑ دیا، الی آخرہ کر کے۔ قال راوی کہتے ہیں، آگے کہا کہ جاء بہ جبرائیل الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو دعائے یا من اظہر الجمیل ہے، کہہ رہے ہیں کہ جبرائیل علیہ السلام اسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر آئے، وقال لہ، اور آپ سے کہا، اتیتک بہدیۃ، حضرت جبرائیل اللہ کے نبی سے کہہ رہے ہیں کہ میں آپ کے پاس ایک ہدیہ لے کر آیا ہوں۔ قال وما تلک الہدیہ، تو آپ نے پوچھا کہ وہ ہدیہ، وہ تحفہ کیا ہے؟ تو فذکر ھذا الدعاء،
تو حضرت جبرائیل نے اس دعا کو ذکر کیا، بیان کیا. فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ما ثواب من قرأ ھذا الدعاء، کہ جو شخص یہ دعا پڑھے گا اس کا کیا ثواب ہوگا، کیا ثواب ملے گا اسے، اجر و ثواب، انعام. فقال جبرائیل، تو جبرائیل علیہ السلام نے جواب دیا، لو اجتمعت ملائکۃ سبع سماوات علی ان یصفوہ ما وصفوہ الی یوم القیامہ. اب اس دعا کی فضیلت کے یہ پہلا جملہ سنیے کہ اگر ساتوں آسمان کے فرشتے اکٹھا ہو جائیں اس بات پر کہ وہ اس کی صفت اور خوبیاں بیان کریں. یہ جو درود میں ہدیے کے طور پر لایا ہوں، دعا لایا ہوں آپ کے پاس، دعا اگر ساتوں آسمان کے سارے فرشتے اکٹھا ہو جائیں اور سب مل کے اس درود کی خوبیاں اور اس کی تعریف بیان کرنا شروع کریں تو قیامت تک ما وصفوہ الی یوم القیامہ، قیامت تک اسے بیان نہیں کر پائیں گے. اتنی خوبیوں کا حامل ہے یہ ذکر اور یہ ورد، یہ دعا. وَكُلُّ وَاحِدٍ يَصِفُ مَا لَا يَصِفُهُ الْآخَرُ فَلَا يَقْدِرُونَ عَلَيْهِ. اور یہ جو قیامت تک ساتوں آسمان کے فرشتے بیان کریں گے تو پورا نہیں ہوگا. اس میں ایک خاص بات یہ بھی ذکر کیا آگے کہ ان میں سے ہر فرشتہ ایسی بات بیان کرے گا جو دوسرا بیان نہیں کرے گا. یعنی ساتوں آسمان کے سارے فرشتے اس کی تعریف کریں گے اور اتنے فرشتوں میں سے ایسا نہیں ہوگا کہ دو فرشتے ایک ہی بات بیان کر رہے ہیں، سب الگ الگ باتیں بیان کر رہے ہیں. فلا یقدرون علیہ، پھر بھی اس کی طاقت قدرت نہیں رکھیں گے. ومن جملۃ ذالک ان اللہ یقول فیہ، اور اس کی ان خوبیوں میں سے، اتنی بے شمار خوبیاں ہو گئی، ان خوبیوں میں سے، مجموعی خوبیوں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بارے میں یہ کہتا ہے، اس درود کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اعطیہ من الثواب بعدد ما خلقت فی سبع سماوات وفی الجنت والنار وفی العرش والکرسی وعدد القطر والمطر والبحار وعدد الحصى والرمل. غور فرمائیے کیسی فضیلت ہے کہ میں اس کے پڑھنے والے پر اس درود یا دعا کے جواب میں اتنا ثواب دوں گا، وہ ثواب دوں گا اتنی تعداد میں جو میں نے پیدا کیا ہے. کیا پیدا کیا ہے؟ ساتوں آسمانوں میں، جنت میں، جہنم میں، عرش میں، کرسی میں، قطر یعنی قطرات میں، مطر بارش میں، بحار سمندروں میں، وعدد الحصى اور کنکر اور ذرات اور ریت کے ذرات کی تعداد. یعنی یہ جتنی چیزیں بیان کی گئی ہیں ان میں جتنی تعداد ہیں اتنا میں اجر و ثواب دوں گا اس دعا کے پڑھنے والے کو. ومن جملتھا، اور اس کی فضیلت کا یہ ایک پہلو، اس کی فضیلت کا ایک پہلو اور بھی یہ ہے کہ ان اللہ تعالی یعطیہ ثواب جمیع الخلائق، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص کو جو اسے پڑھے گا اسے تمام مخلوقات کے اجر و ثواب کو عطا کرے گا. جتنا لوگوں کو اجر و ثواب مل رہا ہے اتنا عطا کرے گا. ومن جملتھا، اور انہی میں سے ایک بات یہ بھی ہے کہ ان اللہ یعطی ثواب 70 نبیا کلہم بلغ الرسالہ. انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ جو شخص اسے پڑھے گا اس کی ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے 70 نبیوں کے برابر ثواب دے گا، 70 انبیاء کے برابر ثواب دے گا. ہر نبی، ایسے 70 نبی جنہوں نے اپنی رسالت اور اپنے پیغام کو لوگوں تک پہنچا دیا ہے. یہ دیکھیے جواہر المعانی جلد 1 صفحہ نمبر 136. اب اس فضیلت کو دیکھیے، غور کیجئے کیسی عظیم الشان. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شریعت کی شکل میں صحابہ کرام کے بیچ میں جو پورا دین پہنچایا، اتنی عظیم الشان دعا کسی صحابی کو نہیں بتائی، اس کو چھپا کے رکھا. اور اب احمد تجانی کے سلسلے کے ماننے والوں کو 500-600 سال کے بعد اپنی وفات کے جو ہے ان کو یہ باتیں بتا رہے ہیں اور اس کی فضیلتیں بیان کی جا رہی ہیں. اور اس فضیلت اور اس چیز کو بیان کرنے سے بہت پہلے یہ اعلان بھی ہو چکا اللہ کی طرف سے کہ دین مکمل ہو چکا. تھوڑی دیر کے لیے سوچئے، دین کو نامکمل کہنے کا یہ ایک انداز ہے جو سازش کے طور پر عقیدت کے نام پر کیا گیا. اور پھر یہ ایسے ذکر، اب سوچیے تھوڑی دیر کے لیے ان فضائل کو بھی سنیے کہ عام آدمی، ایک عامی شخص اس فضیلت کو جب سنے گا تو اس کا ذہن و دماغ اس دعا پر کتنا اعتماد کرے گا. اس بدعت کو اختیار کر کے وہ یہ سمجھے گا کہ میں نے اس پر عمل کیا تو اب بہت سارے 70 نبیوں کا ثواب مجھے مل رہا ہے.
آسمان، زمین، جنت، جہنم، عرش، کرسی، سمندر، پہاڑ، ذرات، ریت جتنے ہیں اتنا برابر مجھے ثواب مل رہا ہے، تو پھر تو میرا جنت میں جانا بالکل پختہ اور پکا ہے، میں کچھ بھی کر لوں۔ یہ چیز گناہوں میں بھی انسان کو جری بناتی ہے، اور جب اس عمل کو اختیار کرے گا تو قرآن حدیث کی دوسری عبادات اور عمل کو اختیار کرنے کی رغبت اس کے دل میں رہے گی کیا؟ یہ میں تھوڑا سا ہلکا سا تذکرہ کر رہا ہوں، آگے جو صاحب کتاب نے اس پر تبصرہ کیا ہے وہ آئے گا اگلے درس میں انشاءاللہ۔ وَمِن تِلْكَ الْمُبَالَغَاتِ مَا ذَكَرُوهُ فِي خَاصِيَّةِ صَلَاةِ الْفَاتِحِ لِمَا أُغْلِقَ، اور کہہ رہے ہیں کہ ان مبالغات میں سے وہ مبالغہ بھی ہے جو انہوں نے صلاۃ الفاتح لما اغلق، یہ اس کا نام ہی ہے کہ وہ درود جو بند کی ہوئی چیز کو کھولنے والا ہے، الفاتح کھولنے والا، لما اغلقا اس چیز کو جو بند کر دیا گیا ہے، یعنی علم، معرفت یا کائنات کی جو حقیقتیں بند ہے، ہاں جب آپ یہ درود پڑھیں گے تو وہ چیزیں کھل جاتی ہیں، فتح کرنے والی، کھولنے والی ہیں۔ ہاں واللہ عالم، یہی اس کا نام ہی ہے۔ شیخ نے بھی، شیخ علامہ احسان علی ظہیر رحمہ اللہ نے بھی اس کا ذکر کیا ہے، اور یہ بالکل ایسی ہی عبارت نقل کی ہے، اور اسی جواہر المعانی سے جس کے حوالے سے انہوں نے نقل کیا، کہتے ہیں کہ یقول علی حرازم نقلا عن شیخ ہی، علی حرازم اپنے شیخ سے نقل کرتے ہوئے کہتا ہے وخاصیت صلاۃ الفاتح لما اغلق امر الہی لا مدخل للعقول فیہ، کہہ رہے ہیں کہ صلاۃ الفاتح لما اغلق کی خاصیت یہ ہے کہ یہ امر الہی ہے، ہاں جس میں کہ عقلوں کو کوئی دخل نہیں ہے۔ اب یہ تو میں نے ایک ترجمہ یوں کیا کہ صلاۃ الفاتح لما اغلق کی یہ خصوصیت ہے کہ اس میں عقل کو دخل نہیں ہے۔ اس عقل کو دخل نہیں والے کے جملے کا تعلق اگر نام سے جوڑے کہ الفاتح لما اغلق امر الہی، کہ جو چیز بند ہے امر الہی میں سے، جس میں عقل کے داخلے کی کوئی جگہ نہیں ہے، اسے کھولنے والا درود، اگر اس کی صفت مانے۔ مجھے دونوں احتمال نظر آیا، واللہ عالم۔ فلو قدرتا ہاں 100,000 امت، اب یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کی فضیلت کیا ہے، اس کی خاصیت کیا ہے، تو بیان کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ اندازہ لگائیں، فرض کریں، لو قدرتا، مقدر جانے یعنی اندازہ لگائیں، فرض کرنا ہم بولتے ہیں نا کہ فرض کیجئے ایسا ایسا ہے، تو آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ اگر اندازہ لگائیں کہ 100,000 امہ، کہ 1,00,000، 100,000 100,000 یعنی 1,00,000، 1,00,000 قوم امت ہو، فی کل امت 100,000 قبیلہ، ہر امت میں 1,00,000 امت ہو اور ہر امت کے اندر 1,00,000 قبیلہ ہو، فی کل قبیلۃ 100,000 رجل، ہر قبیلے میں 1,00,000 آدمی ہو، وعاش کل منہم 100,000 عام، اور ان میں سے ہر آدمی 1,00,000 آدمی ہو ہر قبیلے میں، اور ہر آدمی 1,00,000 سال زندہ رہے، وعاش کل منہم 100,000 عام، ان میں سے ہر شخص 1,00,000 سال زندہ رہے، یذکر کل واحد منہم فی کل یوم 1000 صلاۃ علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم من غیر صلاۃ الفاتح لما اغلق، اور ان میں سے ہر شخص جو ہے ہر روز نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر 1000 درود بھیجے، کل یوم 1000 صلاۃ، ہر روز 1000 درود بھیجے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ الفاتح لما اغلق کے علاوہ۔ یہ جو صلاۃ ہے جس کی فضیلت بیان کی جا رہی ہے، اس درود اور اس صلاۃ کے علاوہ کوئی دوسرا درود اگر پڑھ رہا ہے، 1,00,000 امت کے ہر امت میں 1,00,000 قبیلہ، ہر قبیلے میں 1,00,000 آدمی، ہر آدمی 1,00,000 سال تک زندہ رہے، اور ہر انسان 1,00,000 سال تک زندہ ہے، ہر روز اس میں سے 1,000 مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجے، صلاۃ الفاتح کے علاوہ والا کوئی درود بھیجے، تو کہہ رہے ہیں وَجَمِيعُ ثَوَابِ هَذِهِ الْأُمَمِ كُلِّهَا فِي هَذِهِ السِّنِينَ كُلِّهَا فِي هَذِهِ الْأَذْكَارِ كُلِّهَا مَا لَحِقُوا كُلُّهُمْ ثَوَابَ وَاحِدَةٍ مِّن صَلَاةِ الْفَاتِحِ لِمَا أُغْلِقَ، کہہ رہے ہیں کہ ان تمام امتوں کا ثواب، ان تمام سالوں میں، اتنے 1,00,000 سالوں میں جو عمل کیا گیا، ہاں ان تمام لوگوں کے اذکار میں کا ثواب جو ہے، ان سب لوگوں کا اجر و ثواب 1,00,000 امت کے، 1,00,000 قبیلے کے، 1,00,000 آدمی کا، 1,00,000 سال کی عمر کا، ہر روز کا 1000 درود پڑھنا، یہ سب مل کر بھی صلاۃ الفاتح
لما اغلقا کے ایک مرتبہ پڑھنے کے ثواب کو نہیں پہنچ پائے گا۔ ان سب کا اجر و ثواب، ان سب کی نیکیاں، درجات اس درجے کو نہیں پہنچے گی۔ یہ جواہر المعانی جلد 1 صفحہ 139 کے میں یہ عبارت ہے، غور کیجیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو درود یہ جو بیان کر رہے ہیں اس کی کیا فضیلت ہے، یعنی صحابہ کرام ابو بکر صدیق، عمر فاروق سے لے کر جتنے بھی لوگ گزرے ہوں، خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اہل بیت، ان لوگوں نے جو جو درود پڑھا، جو جو نیکیاں کی، وہ سب ان کے پیش کیے ہوئے درود کے سامنے اس کی کیا حیثیت اور وقت ہے، اندازہ لگائیے کہ سارے درود پڑھ لیں گے وہ تو یہ ایک مرتبہ احمد تجانی والا درود صلاۃ الفاتح لما اغلق جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احمد تجانی کو پہنچایا، اس کو پڑھنے کے برابر 1000 سال تک، ایک کیا نام ہے 1,00,000 سال تک زندہ رہ کر بھی اس مقام کو نہیں پہنچ سکتے۔ اب تو مطلب جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے درود جو ہم پڑھتے ہیں، صحابہ پڑھتے تھے، ان کی کوئی حیثیت نہیں رہی اس درود کے سامنے۔ کہہ رہے ہیں کہ ولم یقتصر احمد التجانی علی هذه الدعاوی، کہہ رہے ہیں احمد التجانی ان دعووں پر انہوں نے اکتفا نہیں کیا، بس نہیں کیا کہ بس اتنا ہی دعویٰ کیا، بل تطاولا، بلکہ اور زیادہ آگے بڑھا، لیصل الی القرآن الکریم کتاب اللہ تعالی، تاکہ اللہ تعالیٰ کی کتاب قرآن کریم کے تک پہنچ جائے اور اس کی جو ہے اہانت اور تنقیص کرے، منتقصا لہو، اس کی اہانت کرتے ہوئے، فی مقابل الدعوت والترغیب فی اورادہ واذکارہ الموضوعات، قرآن کی بے عزتی کرتے ہوئے، گستاخی اور اہانت کرتے ہوئے، اس کی تنقیص کرتے ہوئے اپنے بناوٹی اذکار اور اوراد کی طرف دعوت دینے اور رغبت دینے کے سلسلے میں، مقابلے میں، یعنی اپنا جو ذکر ہے احمد التجانی کے سلسلے کا بنایا ہوا، اس کی طرف لوگوں کو دعوت دینے کی خاطر اس کے مقابلے میں، اپنے بناوٹی اذکار اور اوراد کے مقابلے میں اللہ کے کلام قرآن مجید کی بے عزتی اور نقد تنقیص کرتے ہیں کہ قرآن کا درجہ کم ہے۔ کیسے؟ آپ یہ آگے کی عبارت ملاحظہ فرمائیں، یقول التجانی عن فضل صلاۃ الفاتح لما اغلق، صلاۃ الفاتح لما اغلق کی فضیلت کے بارے میں تجانی کہتے ہیں کہ لما امرنی بالرجوع الیہا سألتہ عن فضلہا، جب اللہ کے رسول امرنی صلی اللہ علیہ وسلم، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اس کی طرف رجوع کرنے کا حکم دیا تو میں نے اس کی فضیلت کے بارے میں سوال کیا، یعنی یہ صلاۃ الفاتح لما اغلق کا جب آپ نے حکم دیا تو کیا فضیلت ہے، میں نے پوچھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، ڈائریکٹ پوچھ رہے ہیں کہ فاخبرنی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یہ بتایا کہ ان المرۃ الواحدۃ منها تعدل من القرآن 6 مرات، کہ اس صلاۃ الفاتح لما اغلق کو ایک مرتبہ اگر آپ نے پڑھا تو یہ 6 مرتبہ قرآن پڑھنے کے برابر ہے۔ ثم اخبرنی ثانیا، پھر آپ نے دوبارہ مجھ کو یہ بتایا کہ اس درود کو، صلاۃ الفاتح کو، اس درود کو ایک مرتبہ پڑھنا تعدل من کل تسبیح وقع فی القون وفی کل ذکر ومن کل دعاء کبیر اور صغیر ومن القرآن 6,000 مرہ، کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک مرتبہ پڑھنا کائنات میں موجود کوئی بھی تسبیح ہو، کوئی بھی ذکر ہو، اور چھوٹی یا بڑی کوئی بھی دعا ہو، اور قرآن کی کوئی دعا ہو، ان کو جو ہے 6,000 مرتبہ پڑھنے کے مقابلے میں زیادہ بہتر ہے، اس کے برابر ہے۔ یہ المصدر السابق و جواہر المعنی سے معانی سے غور کر رہے ہیں۔ یہ نقل کرنے کے بعد اب صاحب کتاب دکتور صادق رحمہ اللہ نے اس پر تبصرہ کیا، فالناظر فی اذکار التجانیہ، اب ان تجانی سلسلے کے ان اذکار میں غور و فکر کرنے والا، تل کا ان اوراد کو جن کا ذکر کیا گیا، وفضلہا، اور اس کے فضیلت کو دیکھنے والا، یلزمہم بواحد من الامور امور التالیہ، تو ان کو یہ لازم آئے گا کہ ان چیزوں کو اگر ہم صحیح مان لیں تو لازمی طور سے درج ذیل امور میں سے کسی ایک کو یا امور کو ماننا پڑے گا، ان میں سے کسی ایک بات کو، جس میں سے سب سے پہلی بات یہ بیان کی کہ اما ان یقولوا بخیانت الرسول صلی اللہ علیہ وسلم للامانہ، کہ یا تو ہم یہ کہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نعوذ باللہ امانت میں خیانت کی اور اپنی رسالت کو لوگوں تک صحیح ڈھنگ سے پورے طریقے سے پہنچایا نہیں، کیوں؟ اس لیے کہ آپ نے ان اذکار کو چھپا لیا، اس کو مخفی رکھا، اور اس عظیم فضیلت کو جسے احمد التجانی صاحب اور ان کے سلسلے والوں کو بیان کیا جا رہا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھا کمال تو یہ ہے،
حیرت کی بات یہ ہے، آپ تھوڑی دیر کے لیے سوچئے، میں اپنا ایک جملہ لگا رہا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو زندگی میں دنیا میں بھیجا گیا تھا تبلیغ رسالت کے لیے، دین پہنچانے کے لیے، تو زندگی میں آپ نے یہ چیزیں نہیں بتائی، اور وفات کے بعد آپ کچھ لوگوں سے ملاقات کر کے یہ بتا رہے ہیں۔ تو زندگی میں آپ کو تبلیغ رسالت کے لیے بھیجا گیا تھا یا ابھی بھیجا جا رہا ہے؟ اور اگر ابھی والی بات کو مانا جائے تو اس کا مطلب یہ کہ قیامت تک شریعت سازی کا، اللہ کے طرف سے پیغام رسانی کا، تبلیغ رسالت اور نبوت و رسالت کا سلسلہ جاری رہے گا۔ ختم نبوت کا معنی کا مطلب بے معنی ہو گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین جو قرار دیا گیا ہے کہ آپ کے بعد کوئی نبوت نہیں ہے، تو اب ان صوفیہ اور شیوخ اور مشائخ نے یہ جو دعویٰ کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ملاقات کر رہے ہیں اور پھر آپ سے جو ہے مختلف چیزیں حاصل کر رہے ہیں، یہ ابھی آپ نے پیچھے پڑھا یا من اظہر الجمیل والا جو ذکر ہے، درود ہے، وہ حضرت جبرائیل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لا کر دے رہے ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی فضیلت جاننے کے بعد احمد تجانی کو دے رہے ہیں، اور احمد تجانی کے سلسلے والے عمل کر رہے ہیں۔ یعنی اللہ کے طرف سے جبرائیل علیہ السلام کچھ چیزیں ابھی بھی لا رہے ہیں، احمد تجانی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی لا رہے ہیں۔ اس سے ختم نبوت کے عقیدے پر بھی ضرب پڑ گئی۔ یہ کفر والی بات ہے، کوئی چھوٹی موٹی بات نہیں ہے۔ تو کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ خیانت کا الزام لگے گا اگر ہم ان چیزوں کو مانتے ہیں کہ آپ نے ان اذکار اور ایسے عظیم الشان فضیلت والے اعمال اور فضیلتوں کو جو چھپا لیا۔ الذی یسع، ایسی فضیلت جو کہ تمام مخلوقات، جس میں کہ انبیاء، مرسلین، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سب شامل ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں نا پیچھے جو فضیلت بتائے گی کہ تمام مخلوقات کے اجر و ثواب کے برابر ملے گا۔ اب تمام مخلوقات میں تو انبیاء بھی ہیں، پیغمبر اور رسول بھی ہیں، اور اس کے علاوہ جو ہے صحابہ کرام اور بڑے بڑے بزرگان ہیں۔ اب گویا احمد تجانی والے یہ ان اذکار کو اگر ایک کوئی بندہ پڑھتا ہے تو وہ ان سب اولیاء اور صالحین کو پیچھے چھوڑتا چلا جائے گا۔ کہہ رہے ہیں الذین ماتوا ولم یدرکوا ما ادرکہ التجانیون من الفضل، یہ انبیاء، رسول اور صحابہ کرام اس دنیا سے گزر گئے، لیکن انہیں وہ فضیلت معلوم نہیں ہو سکی جو یہ تجانی سلسلے کے لوگوں کو فضیلت معلوم ہو رہی ہے۔ فَإِن قَالُوا بِهَذَا، اگر وہ ایسا کہیں، یہ جو بات ہے کہ اگر یہ لازم آتا ہے نا، ان درود اور ان فضیلتوں کو ماننے کا یہ مطلب نکلتا ہے، اگر یہ بات وہ مان لے کہ ہاں اللہ کے رسول نے چھپا لیا، نہیں بتایا، اور پیغمبر، اصحاب اس دنیا سے چلے گئے، اور احمد تجانی کے سلسلے والوں کو جو فضیلت معلوم ہوئی ان کو یہ فضیلت معلوم نہیں تھی، اگر اس بات کے وہ قائل ہیں فَإِن قَالُوا بِهَذَا فَقَدْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، تو انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ انکار کیا، کفر کیا۔ وَذَلِكَ، کیوں؟ لِلْقَدْحِ فِي عِلْمِ اللَّهِ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم میں اعتراض کرنے کی وجہ سے۔ یہ ایک نقصان اگر صرف ایک نقصان، ابھی یہ بات ادھوری ہے، یہ صرف ایک نقصان اگر مانا جائے تو یہ اس کے رد کرنے کے لیے کافی ہے، اس کی قباحت کے لیے کافی ہے، ایک مسلمان کے رونگٹے کھڑے کر دینے والا ہے کہ ایسی غلط اور بیہودہ بات، ایسی غلط حکایت جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت اور احمد تجانی اور اس کے سلسلے کی فضیلت کے نام پر بیان کی جا رہی ہے، لیکن حقیقت میں یہ کفر کی بیان کی جا رہی ہے۔ اس کا الزام اللہ پر لگ رہا ہے، رسول پر لگ رہا ہے، قرآن کی بے عزتی ہو رہی ہے۔ یہ جو شیخ نے اس پر اعتراض کیا، جواب دیا، اور کچھ تفسیروں کے ساتھ انشاءاللہ ہم اگلے درس میں اس گفتگو کو پورا کریں گے۔ اللہ تعالی ہمیں خیر کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد۔